وابڈہ صاحب اب مذاکرات کے اوپر آتے ہیں. یہ ایک تو آج سینٹ چودھری صاحب کے آپ نے دیکھا پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے چیئرمین سینٹ کی طرف سے, ان کو نہیں آنے دیا گیا. مطلب پارلیمنٹ کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے کہ ایک سینیٹر ہے وہ اندر بند ہے, اس کو لایا جانا تھا, اجازت ملی ہے, ان کو نہیں لایا گیا. دیکھیں آسمہ بہن, جب میں سینیٹر الیکٹ ہوا تو پہلی تقریر میں نے کہا تھا کہ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جائیں اعجاز چودھری صاحب کے. وہ اعجاز چودھری صاحب ہو یا وہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہو, اس کا آئینی اور قانونی حق ہے. اور جو مجھے اطلاعات ہیں, یا ابھی میں ایک شو پہ تھا تو اس میں مجھے کہا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ نے منع کر دیا. آئی ڈونٹ نو, یہ اگر اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو سپرنٹینڈنٹ پارلیمنٹ سے بھاری ہے تو پھر شرم سے مر جانا چاہیے, ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. چیئرمین سینٹ سے بھاری ہے سپرنٹینڈنٹ جی, سینٹ ہے نا, چیئرمین سینٹ کا الیکٹڈ نمائندہ ہے, اس کو چیئرمین بنایا ہے, تو اب پوری سینٹ کی بے عزتی ہے. پھر میں اس موقع پہ آیا کہ اگر پولیس نے کہا تو پولیس ڈائریکٹ ماتحت ہے سی ایم کے, تو سی ایم کیا بھاری ہے پارلیمنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تو اکاؤنٹ فار ہونا چاہیے, نمبر ایک. اور نمبر دو, ان کا آئینی قانونی حق ہے, جب تک کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا, وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے, تب تک تو ان کا وہ حق ہے, یہ ہے سینیٹر, ٹھیک ہے. تو میں تو وہاں تک کلیئر ہوں, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میں بہن آپ کے خیال میں سی ایم نے روکا ہوگا یا کہیں اور سے نہیں, کہیں اور کا کوئی انٹرسٹ اگر ہوتا تو پھر یہ پروڈکشن آرڈر ہی نہیں جاری ہوتا. یعنی پروڈکشن آرڈر ان کے کہنے پہ جاری ہوئے؟ نہیں, ان کے کہنے پہ نہیں. دیکھیں وہ ڈے ٹو ڈے پیٹی ٹو پیٹی ایشوز کے, ان کو کیا فائدہ ہے, ان کو روک کے کیا فائدہ ہے, ان کو آنے سے کیا نقصان ہے. لیکن فوج کو کیا اس سے سروکار ہے کہ یہ آئے گا اور یہ نہیں آئے گا. ہم نے اس سب چیزوں کے سسٹم کو اندر باریک بیری سے ہر چیز کو, کافی ٹھنڈی ہے تو کہا جی فوج کی وجہ سے, مرغی مہنگی ہوگی تو فوج کی وجہ سے, اسٹاک ایکسچینج اوپر ہے تو اسٹاک فوج کی وجہ سے, نیچے ہے تو بھی فوج کی وجہ سے, گھر میں جھگڑا ہو گیا بیوی سے فوج کی وجہ سے. یہ نہیں پاسبل, ٹھیک ہے. ہمیں کوئی بلیم کرنے کے لیے اس لیے وہ ہمیں مل گئے ہیں کیونکہ وہ کرٹن سے باہر آ کے جواب نہیں دے سکتے, تو جو چپ رہتا ہے ہم کہتے ہیں بولتے رہو اس کے بارے میں, تو دس از رانگ. جب ان کے خلاف ہو تو پھر میری طرح آپ جرات کریں, جیسے میں جنرل فیض کے آگے کھڑا تھا جب وہ ڈی جی آئی تھے, یونیفارم میں تھے, اور مشکلیں بھی صحیح اور اتنی سہلی کہ اب دل بھی اتنا ہی بڑا ہو گیا, اب لڑائی لیتے ہوئے ڈر ہی نہیں لگتا کس سے آپ لے رہے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں جو شخصیات مخلص ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, جیسے میں نے آپ سے کہا احمد اویس صاحب ہے, پہلے بھی میں نے یہ کہا, میں نے علی محمد کا کہا, میں نے مروت کا کہا, میں نے گوہر صاحب کا کہا, میں نے سلمان اکبر راجہ صاحب کا کہا, یوسف زئی کا میں نے کہا, سیف کا میں نے کہا. یہ سب لوگ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا نہیں چاہتے, یہ ان کی جان سے کھیلنا نہیں چاہتے. باقی تو ہماری ہیں, تو میں تو کھل کے بولوں گا نا. اگر کل آج مجھ سے میڈیا نے پوچھا ہے کہ جی میں پارلیمنٹ سے کہہ رہا تھا کہ علی محمد خان نے آپ کے بارے میں کوئی بیان دے دیا, میں نے کہا کہ اس نے دے دیا, اس کی مجبوری ہے, وہ مجھے برا بلا بھی کہہ دے گا تو میں کچھ نہیں کہوں گا, بندہ تو اچھا ہے نا. مجھے کچھ کہہ دیا میں کہوں بندہ برا ہے, تو پھر میری بات میں کیا وزن ہے. آدمی دشمنی بھی ایتھکس کا کرتا ہے, منہ پہ کر کے کرتا ہے. میرا کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, تو آج عمران خان صاحب نے پھر ایسی باتیں کر دی ہیں جو پرائم منسٹر دلی بول دیا ہے, چیف اداروں کے خلاف بات کر دی ہے, تو یہ مذاکرات ہو پائیں گے اب تیسرا؟ دیکھیں ابھی تو مذاق ہو رہا ہے نا, مذاکرات تو نہیں ہو رہے, مذاق ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. مذاکرات 20 جنوری کے بعد ہوں گے, لیٹ کی ہوں گے اور سینسیبل ہوں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب مذاکرات اپنے ہاتھ میں لیں گے, بنسبت ان منافقوں کے ہاتھ میں نہ دیں جو ان کو چاہتے ہیں جیل میں رکھیں یا ان کا اور برا ہو تاکہ ان کا اقتدار جاری رہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جب تک آپ کریڈیبلٹی نہیں لائیں گے, دیکھیں آپریشن ہو رہا ہے, آپریشن دشمن کے خلاف ہو رہا ہے, جو ملک کے خلاف ہے وہ دشمن ہے, اس کے خلاف آپریشن اگر اس کمرے میں بھی ہونا ہے تو کریں. یہ نہ سوچے کرتے ہوئے کہ جی یہ سی ایم ہے, یہ پی ایم ہے, یہ پرانا پی ایم ہے, یہ اے ایم ہے, یا منسٹر ہے, فیڈرل منسٹر ہے, اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. جو دہشت گردی کر رہا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کی دہشت گردی ہے, ملک کی دہشت گردی ہے, بم بلاسٹ کی دہشت گردی, دہشت گرد ہے, اس کو آپ کو یہ نام ڈیزگنیشن اور جمہوریت کا جنازہ لے کے اگر آپ نے اسی کو لے کے چلنا ہے تو پھر آپ کسی اور کو دوست نہ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اب سختی نہیں ہوگی یا کوئی نرمی ہو سکتی ہے؟ یہ جیسے دیکھیں میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کو یہ سمجھا دے جا کر کہ دیوار پہ سر ماریں گے تو دیوار کو کچھ نہیں ہوگا, سر پھٹ جائے گا. میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہے, آپ کی اختلافات سیاسی آپ بالکل کھل کے کریں, یہ آپ کے لیے کرتے ہیں, آپ کھل کے کریں. لیکن جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, عدالتیں پہلے زبردستی, اب عدالتیں بری ہو گئی, پھر جج کو ٹیک آن کر لیا. یہ ٹیک آن کا سیشن سٹارٹ کہاں سے؟ وہ دیکھیں بیک گراؤنڈ بڑا ضروری ہے. پہلے پولیٹیکل پارٹیز نے اتنا فوج کے خلاف بات کی, اتنا ان کو ملا. نون لیگ نے اتنا کیا, ان کو اتنا ملا. خان صاحب اور ان کے ایڈوائزر نے کہا اتنا کر دو, جو یہ خواہشات رکھتے تھے اس سے زیادہ کر دو. اس بار وہ لوگ سامنے آ گئے فوج کے اندر جن کے اپنے کوئی ایمبیشن نہیں ہے, جن وہ چیف ہیں وہ چیف بھی بنے رہیں گے, ٹھیک ہے, ان کے پیسے کے ایمبیشن نہیں ہے, ان کے کوئی اور ایمبیشن نہیں ہے,
ان کی کمزوری 34 35 سال 38 سال کی کوئی کمزوری نہیں ملی ہے, ٹھیک ہے, کمزوریاں پیچھے آپ کو بہت ملیں گی, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس نہیں ہے, تو وہ لاک ہو گیا, وہ دیوار پہ کھڑے ہو گئے. آپ کا ایک ادارہ ہے جو ملک کے دشمنوں سے آپ کو سنبھال رہا ہے, وہ ضامن ہے. آپ کا کولیپس پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا ہمارے جیسے یا ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا, اللہ رحم رکھے, کیونکہ اس کی ضمانت حکومت نہیں دیتی کوئی بھی, اس کی ضمانت اسٹیٹ دیتی ہے. اچھا